دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اپنی خلقت پہ رکھی ہے تاکہ اس کی خلقت سے اس کی دین کی دلیل لی جا سکے اور دین سے اس کی وحدانیت کی دلیل حاصل کی جا سکے۔ یعنی اللہ نے دین کو اس طرح بنایا ہے جس طرح کہ اس نے کریشن کو بنایا ہے، جس طرح اس نے تخلیق کو بنایا ہے۔ اس لیے اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام ایک نیچرل ریلیجن ہے، اسلام ایک فطری دین ہے، یعنی جو قوانین فطرت میں پائے جاتے ہیں وہی قوانین دین میں پائے جاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں بار بار اللہ تبارک و تعالی ہمیں مظاہر فطرت پہ غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور خود آپ کے اپنے وجود کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دے رہی ہے۔ تو جو چیزیں ظاہری طور پر اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں اسی طرح وہی چیزیں باطنی طور پر، دینی طور پر ہمیں دین کے سٹرکچر میں نظر آتی ہے۔ جیسے کہ اس کائنات میں ہم ایک سورج نظر آتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، تو اسی طرح دین میں بھی ایک سورج ہے جو پیغمبر زمانہ ہے یا امام زمانہ ہے۔ جس طرح چاند ہے جو سورج سے روشنی لے کر روشنی فراہم کرتا ہے، اس طرح امام سے ان کے دائی یا پیر روشنی لے کے روشنی فراہم کرتے ہیں۔ سورج جو چاند کی غیر موجودگی میں لوگ ستاروں سے روشنی لیتے ہیں، تو امام یا پیر اگر اپروچیبل نہیں ہے تو مومنین اور دائیوں سے جو ہے وہ جماعت روشنی طلب کرتی ہے۔ اللہ حاصل قیاس بہت ساری چیزیں جو اس کائنات میں ہے بالکل اسی طریقے سے دین کا اسٹرکچر بنایا گیا ہے۔ نیچر پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور نیچر کی کریشن پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ایک اور پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی ان تخلیق میں ایک ظاہر ہے اور بہت سارے باطن ہے، یا ایک باطن ہے یا بہت سارے باطن ہے۔ اللہ کی اس تخلیق کی چیزوں کو اٹھائیے، اس کا آپ کو ظاہر نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا، مگر تلاش کرنے سے، ڈھونڈنے سے، علم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایک پھل کو اٹھاتے ہیں، ایک فروٹ کو اٹھاتے ہیں، اس کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے جس کو نکال کے آپ پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا ایک باطن ہے۔ اس کھانے کی چیزوں کے اندر بھی اس کی انرجی ہوتی ہے جو اس کا اور دوسرے لیول کا باطن ہے جو ہمارے وجود کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جو دین بنایا ہے اس دین کا بھی ظاہر ہے۔ دین کا ظاہر ہماری زندگی کے ظاہر کو ایڈریس کرتا ہے، اسی طرح دین کا باطن ہے جو ہماری زندگی کے باطن کو ایڈریس کرتا ہے۔ ہمارا اپنا وجود بھی ظاہر اور باطن دونوں چیزوں پر بنا ہوا ہے۔ ہمارا ایک ظاہر ہے، جسم ہے، مگر آپ جانتے ہیں ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمارا باطن اگر درست نہیں ہے یا اگر ہماری روح یا ہماری جان اندر نہیں ہے تو یہ جسم بیکار ہو کے گر جاتا ہے۔ تو ہمارا ایک ظاہر ہے اور پھر ہمارے کئی باطنیں، ہماری روحانی دنیا ہے، ہمارے جذباتی دنیا ہے، ہماری عقلانی دنیا ہے، اور عقل کے کتنے لیولز ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دین میں بھی ایک شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، جس طرح دینی بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے۔ تو اللہ جو اس کائنات سے ہمیں دلیل لینے کی تعلیم دیتا ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہمارے وجود کا باطن ہے اس طرح دین کا بھی باطن ہے، اور جس طرح ہمارے وجود کی اصل باطن ہے اسی طرح دین کا جو اصل ہے وہ بھی باطن ہے۔
اور دین کا جو باطن ہے، دین کی جو باطنی تعلیمات ہے، وہ ہماری باطنی زندگی کو گائیڈ کرتا ہے، باطنی زندگی کو ایڈریس کرتا ہے اور باطنی زندگی کی ہدایت کرتا ہے۔ دین کا جو باطن ہے وہ ہمارے وجود کی جو اصل ہے، اس کو اپنے اصل مقصد یا اصل مقام کی طرف پہنچانے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری جو روح، جو باطن ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے، جس سے جدا ہو کر یہ دنیا میں آئی ہے، اور ہم اپنے اس روح کے واپسی کے سفر میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے واپسی کا سفر ہے، ہمارے روح کے باطن کا جو واپسی کا سفر ہے، اس کو دین کا جو باطن ہے، دین کا مغز ہے، دین کی روحانی تعلیمات ہے، وہ ان کو ایڈریس کرتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زندگی پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے جو اعمال کی بنیاد ہے وہ حضور اکرم کا لایا ہوا اللہ کا کلام ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں جس طرح اس پہ عمل کیا اس میں سے دلائل لیتے ہیں، اور حضور کی زندگی اور آپ کی تعلیمات بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، اس میں بھی ہمیں باطن نظر آتا ہے۔ آپ کی وہ پریکٹسز جو سب کو معلوم ہے اور آپ کی وہ پریکٹسز جو سب کو نہیں معلوم، اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے تو کچھ اور بھی کرتا ہے جو سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ آپ کی شریعت کی بہت ساری چیزوں پر تو زور دیتے ہیں، مگر آپ جو ہفتوں اپنے لوگوں سے اور سوسائٹی سے الگ تھلگ ہو کر غار حرا میں جا کر میڈیٹیشن میں بیٹھتے تھے، کتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کر سونے والے اٹھ، آدھی رات کو اٹھ، آدھی رات سے تھوڑے پہلے اٹھ یا بعد میں اٹھ، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں تجھ پر بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والا ہوں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو تیرے پاس بہت کام ہے تو رات کو اٹھ کو عبادت کر۔ کتنے لوگ شریعت کے اندر ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کو وہ نظر آتا ہے۔ تو حضور اکرم بھی اپنی زندگی میں باطنی پریکٹس کیا کرتے تھے، بہت زیادہ باطنی پریکٹس کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ تھا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل وطائفۃ من الذین معک، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، آپ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے جاگتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو آپ کے ساتھ اٹھ کر یہ کام کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں دین کے اندر چند خاص لوگوں کا باطنی سرچ کرنا، باطنی تلاش کرنا، روحانی طور پر آگے بڑھنے کی یہ سنت رسول خدا کی تعلیمات میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں قرآن شریف کے اندر یہ تعلیمات موجود ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیلا، رات کا اٹھنا یہ نفس پہ بہت گران گزرتا ہے اور بولنے والے کی زبان بڑی اچھی چلتی ہے۔ صلاۃ پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، جی آپ صلاۃ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ذکر کہاں گیا؟ اس سے بھی اچھی جو چیز ہے ذکر، وہ کہاں ہے؟ اس کو کون پوچھتا ہے؟ اس کی تعلیم کہاں ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ نماز تم کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، یہ اخلاق کو درست کرنے والا ایک عمل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی اس کی بات کرے؟ اللہ کے ذکر پہ کتنے لوگ ہیں جو زور دیتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں حضور اکرم کی تعلیمات کے اندر جو باطنی پہلو اور باطنی ویلیو موجود ہے،
پوری تاریخ کے دوران اسماعیلی ائمہ نے اور اسماعیلی دائیوں نے دین اسلام کی اس باطنی تعلیمات پر ہمیشہ زور دیا ہے، اور ہماری جماعت نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا ہے، اور امام کی ہدایت کے مطابق ہم روحانی سرچ اور روحانی تلاش میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی صوفی مسالک ہیں، جتنے بھی صوفی سکولز ہیں، آپ جانتے ہیں بہت سارے مسٹکس ہیں، صوفیز ہیں دین اسلام میں جو روحانیت کی تلاش میں ہیں۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، سوائے ایک صوفی اسکول کے باقی سارے اسکولز جو ہیں وہ اپنا رابطہ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ سب اپنی روحانی ریلیشن شپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم مولا علی کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے یہ کتاب آپ کو ریفر کی ہے، رضا شاہ کاظمی کی کتاب جسٹس اینڈ ریمبرنس، جو طریقہ بورڈ پاکستان نے بھی ریپروڈیوس کیا ہے، IIS کی یہ پبلیکیشن جسٹس اینڈ ریمبرنس، اس کے ریمبرنس کا چیپٹر پڑھیں اور دیکھیں دین اسلام میں جو اس کتاب کے ہیڈنگ میں اس کا نام ہے دا اسپرچولیٹی آف مولا علی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانیت دین اسلام میں ہے اس نے عالم اسلام کو کتنا متاثر کیا ہے، اور باطنیت کی اور روحانیت کی کوئی بھی تعلیم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے الگ نہیں ہے اور ان سے جدا نہیں ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ ان تعلیمات پر عمل کیا ہے، اور موجودہ کانٹیکسٹ میں آج کے حالات میں ایک باقاعدہ ہمارے ہاں جو روحانی ترقی کا ایک راستہ زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں انڈین اسماعیلیز کے کانٹیکس میں جو دیا گیا ہے وہ ہمارے بیت الخیال کی پریکٹس ہے۔ بیت الخیال کا لفظی معنی ہے خیال کا گھر، اسے کار بزرگ بھی کہتے ہیں، فرمان میں اس کو کار بزرگ یعنی بڑا کام یا موٹو کام یا بڑے کام کی مجلس جسے ہم کہتے ہیں، اس کام کو ہمیشہ عظمت دی گئی ہے اور اس کام کو ہمیشہ بڑائی دی گئی ہے، جو فارملی زمانے کے امام کی ہدایت سے اور زمانے کے امام کے گائیڈنس میں مرید روحانی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بیت الخیال کا جو خاص اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مرید زمانے کے امام کو اپروچ کرتا ہے، امام سے گزارش کرتا ہے کہ یا مولا میں روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام ان سے جو پوچھتے ہیں اس میں وہ حامی بھرتے ہیں کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے روحانیت کے راستے میں آئے ہیں، کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے، اور وہ قول بھی دیتے ہیں کہ جو وقت ان کو دیا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ پریکٹس کریں گے۔ تو امام زمان ان کو ایک نام عطا کرتے ہیں، ایک اسم عطا کرتے ہیں، ایک بول عطا کرتے ہیں جس میں محنت کر کے مرید آگے بڑھتا ہے۔ ٹریڈیشنلی ہمارے پاس یہ سلسلہ رہا ہے کہ کچھ سال جب مومن محنت کرتا رہتا ہے، اگر امام راضی ہوتے، امام کی مرضی ہوتی ہے تو امام ان کو پروموشن دیتے ہیں، دوسرے ملاقات میں آ کر مولا انہیں ایک اور بول دیتے ہیں، تیسری ملاقات میں ایک اور بول دیتے ہیں۔ ماضی میں یہ ہمارے ٹریڈیشن میں ہوتا رہا ہے، آج کل چونکہ مولا کی وزٹ کم ہو چکی ہے اس لیے یہ سلسلہ پہلے کے مقابلے میں کافی کم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم نے امام سے اسم یا بیت الخیال کے بول کی بخشش نہیں لی ہے تو ہم بندگی نہیں کر سکتے ہیں، یا بندگی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا بندگی ہمیں معاف ہے۔ ہماری شام کی دعا، ہماری دسون یہ مذہب کی لوازمات ہے، مگر اس سے زیادہ جو روحانیت میں اپنے آپ کو سمجھنے میں، باطنیت میں اللہ کی اتنی بڑی کائنات کا جو باطنی پہلو ہے، اپنے وجود کا جو باطن ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اور مختصراً خدا کے نور سے قریب تر آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بیت الخیال کی عبادت یا میڈیٹیشن یا خصوصی ذکر جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا
اس کے لیے ذکر لازمی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس بول نہیں ہے, ہم نے نہیں لیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بندگی نہیں کر سکتے ہیں. ہم عبادت میں ابھی بھی اٹھ سکتے ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اٹھیں, آ کر بیٹھیں. اپنے طور پہ آپ کوئی بھی نام جو امام نے اپنے فرامین میں ہمیں دیے ہیں, کوئی بھی نام لے لیجئے. یہ جو عبادت بیت الخیال کی ہے وہ نام کی عبادت ہے. اللہ کا کوئی نام, اللہ, رحمان, رحیم, صمد, مالک, قدوس, سلام, مؤمن, مہیمن, عزیز, جبار, متکبر, اللہ کے بہت سے نام ہیں. بہت سے ہم اپنے دعاؤں میں پڑھتے ہیں, امام نے بہت سے اپنے فرامین میں ہمیں دیے ہیں. کوئی بھی ایک نام اٹھائیے, اپنے لیے اس نام کا انتخاب کرے اور اس نام کا ذکر کرے. اس نام کا ذکر زبان سے نہیں, دل سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اللہ اپنے رب کا ذکر کر, فی نفسک, اپنے دل میں, تضرعا وخیفتا, عاجزی اور گریاوزاری کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے, دون الجہر من القول, منہ کھولے بغیر, آواز نکالے بغیر, زبان کا استعمال کیے بغیر, بالغدو والآصال, صبح و شام, ولا تکن من الغافلین, اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. یعنی جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ غافل, اللہ کے نزدیک ذکر نہ کرنے والا غافل. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, اپنی اصل کو یاد نہیں کرتا, وہ غافل ہے. تو ہم اپنے طور پہ بیت الخیال میں اگر ہمارے پاس بول نہیں, آپ کوئی بھی نام, کوئی بھی ذکر لے کر اس ذکر پہ کانسنٹریٹ کریں, اس نام پہ کانسنٹریٹ کریں, اور وہ نام ہماری رہنمائی کرے گا. یہ نام کی اہمیت کیوں ہے, اسم کی اہمیت کیوں ہے, ذکر میں اللہ کے اسم اعظم کی امپورٹنس کیوں ہے, کیا رول پلے کرتا ہے, کیا میکنزم ہے یہ نام کو بیت الخیال میں دیے جانے کا. یا کہیں بھی ذکر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسم نام کا ذکر ضرور آتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا بے نام ہے, اللہ کا کوئی نام نہیں ہے. بالکل ایسا جیسے ہم میں سے جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, کوئی بھی نام کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا. کوئی بچہ نام کے ٹیگ لگا کے پیدا ہوتا ہے ساتھ میں, کسی بچے کے ساتھ نرس بعد میں نمبر لگا دیتی ہوگی, وہ اور بات ہے. ماں باپ بعد میں نام دے دیتے. کوئی بھی بچہ دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی نام کے ساتھ پیدا نہیں ہوا ہے, نام کا ہم میں اضافہ کیا گیا ہے. ہمارے ماں باپ, بزرگ, زمانے کے امام, کہیں سے بھی ہم نام لے کے بچے کو نام دے دیتے ہیں. جو بچہ, اس کی آپ اپروول بھی نہیں لیتے بچے سے کہ تیرا نام یہ رکھے کہ نہیں, ہم رکھ دیتے ہیں. مگر زندگی بھر پھر وہ بچہ اس نام سے رسپونڈ کرتا ہے. ہم پھر اپنے آپ کو اسی نام سے اپنی شناخت کرواتے ہیں. کوئی بھی ہمیں اس نام سے بلاتا, آواز دیتا, مینشن کرتا ہے تو ہم رسپونڈ کرتے ہیں, ہم اس نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نام ہماری پہچان بن جاتی ہے. اسی طرح اللہ بے نام ہے, مگر اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے, اپنے روحانی بچوں سے, اپنے نور کے ان ذرات سے ایک رابطہ رکھے, ایک رشتہ رکھے, ایک آئیڈینٹی رکھے, اور ہمیں کوئی ذریعہ فراہم کرے کہ ہم اسے بلائیں. تو جو بے نام ہے اسے آپ کیسے بلائیں گے؟ جنہیں رنگ نے روپ نہیں, کچھ نام نہ تھام, اور رنگ نہیں ہے, روپ نہیں ہے, ایڈریس نہیں ہے, ایڈریس کے بغیر بھی نہیں ہے, چہرہ بھی نہیں ہے, چہرے کے بغیر بھی نہیں ہے, اسے ہم کیسے بلائیں؟ تو اللہ نے خود یہ کام ہمارے لیے آسان کیا کہ اس نے خود نام اختیار کیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعہ تم اس کو پکارا کرو. تو اللہ نے خود رحمان, رحیم, جو بھی نام جتنے بھی ہم سنتے ہیں قرآن شریف کے اندر, یہ نام اللہ نے خود اپنے لیے اختیار کیے, جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کی شناخت کریں, اور ہم اپنے اس رب کو, اپنے مالک کو, اپنے اصل کو پکاریں, بلائیں. اور پکارنے سے کیا ہوتا ہے, جس طرح ہمیں کوئی نام سے پکارتا ہے تو ہم رسپونڈ کرتے ہیں نا. نام لیتا نامی کو پاوے, آپا میٹ نج آپ سماوے. آپ کو دراصل نام سے مطلب نہیں ہوتا ہے, مطلب ہمیں نامی سے ہے.
آج اگر کسی کا آپ نے کوئی نام رکھا ہے، صدر الدین اگر نام رکھا ہے، تو آپ کو اس نام سے مطلب نہیں ہے، آپ کو اس شخص سے مطلب ہے. اگر وہ اپنا نام چینج کر کے بدر الدین کر دے تب بھی آپ اس نام سے بلا کر آپ کو اس شخص سے مطلب ہے. تو گویا جو آپ نام لیتے ہیں وہ نام اصل نہیں ہے، نام کے پیچھے جو نامی ہے وہ اصل ہے. تو نام لیتا نامی کو پاوے، نام سے نیم سے نیمڈ، جس کو نام دیا گیا ہے. اسم سے ہم مسمى تک پہنچتے ہیں. اسم محض ایک مینس ہے، اسم ایک ذریعہ ہے. کنانوں میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ الکھ اگوچر اپرم پارا تینے سو نام بڑھایا. وہ الکھ ہے، ناقابل فہم ہے، جس کو لکھا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا. اگوچر ہے، جس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، آئیڈینٹیفائی نہیں کی جا سکتی، جگہ نہیں بتائی جا سکتی. اپرم پر ہے، ہر جگہ موجود ہے، جو بے لا انتہا ہے، لا محدود ہے. یہ تو سب ٹھیک ہے. اس نے اپنے 100 نام بڑھائے، اس نے ہنڈریڈز آف نام اپنے رکھ لیے ہیں تاکہ اس نام کے ذریعے سے اس سے بلایا جا سکے، اس سے پکارا جا سکے. تو جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نام میں زندگی گزارتا ہے وہ دراصل اللہ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جب ہم تسبیح میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ذکر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے نام تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے. تو یہ بابرکت نام کے ذکر سے یہ نام ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ نام روشنی کی طرف، ہماری اصل کی طرف، ہماری بنیاد کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں لے کر جاتا ہے. صبح کے ٹائم کی اہمیت کیوں؟ بھئی آپ بنگی کی بات کرتے ہیں، بیت الخیال کی بات کرتے ہیں، مگر یہ ٹائم یوزر فرینڈلی نہیں ہے. ہم یوزر فرینڈلی کی بات کرتے ہیں اور ہماری مرضی کا ٹائم دو نا. اگر آپ چاہتے ہو ہم بنگی کرے آگے بڑھے تو آپ ہمارا بھی تو خیال کرو. ہم 4 بجے اٹھ کے نہیں آ سکتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں، بلکہ اللہ کی اس کائنات میں اکثر چیزیں ہماری اور آپ کی مرضی پہ نہیں ہوتی ہے. ہم ڈیوائن ڈیزائن پہ چلتے ہیں. کون اپنی مرضی پہ دنیا میں آیا ہے اور اپنی مرضی کی پیدا ہوا ہے؟ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی پہ پیدا نہیں ہوا، نہ اپنی مرضی دنیا میں ہم جائیں گے. ہم سب اللہ کے ڈیزائن پہ چل رہے ہیں. اور مولا خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ دن کے کسی وقت میں آپ عبادت کر کے کچھ سکون حاصل کر سکیں یا آپ کو کامیابی مل سکے تو ہمیں آپ کو دن کے ٹائم دینے میں کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن مولا فرماتے ہیں ہم آپ کو ایسا ٹائم کیسے بتا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ایسے وقت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے امام زمان آپ کو وہ وقت بتاتے ہیں جو مولا سمجھتے ہیں کہ آپ کے 24 گھنٹے میں آپ کا بہترین وقت ہے، جو آپ کام سے نہیں لیتے ہیں، نیند سے لیتے ہیں. اور سائنٹیفکلی میڈیکلی بھی وہ ٹائم ایسا ہے. آپ کسی بھی مذہب میں جائیے، جہاں بھی میڈیٹیشن ہوتا ہے، آپ آج کے دور کے ہمارے سائنسدانوں کی بھی بات کریں جو آپ کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس اور میڈیٹیشن کی بات بتاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بہترین ٹائم صبح 3 سے 6 بجے کے درمیان بہترین ٹائم وہ ہے. اس کے بعد دوسرے ٹائم بتاتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہے یا پھر دوپہر کا ٹائم ہے. تو یہ ٹائم قدرت کی طرف سے دیا ہوا ہے جس میں ہماری بھلائی ہے. اللہ نے خود قرآن میں حضور اکرم کو آدھی رات پہ اٹھنے کی بات کی. مومنوں کی تعریف کرتا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ مومنین ہے جو رات جاگ کے گزارتے ہیں، سجدے میں اور قیام میں اپنی رات گزارتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. قیامت میں ایسے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا بھئی آخر ان کی خوبیاں کیا ہے یہ جو جنت میں جا رہے ہیں؟ کہا یہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. اور صبح سویرے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی مانگنے میں استغفار کے لیے صبح کا لفظ استعمال کیا ہے. بالاسحار هم یستغفرون. صبح سویرے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. والمستغفرین بالاسحار. وہ لوگ جو صبح سویرے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. عطار ہو، رومی ہو،
رازی ہو، غزالی ہو، بڑے بڑے فلسفی اور علماء دین اسلام کے، علامہ اقبال کہتے ہیں فرید الدین عطار ہو، جلال الدین رومی ہو، رازی ہو یا ابو حامد محمد الغزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ سحرگاہ کہتے ہیں ارلی مارننگ کو، صبح سویرے کی عاجزی اور گریازاری کے بغیر یہ علماء، یہ فلسفی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صبح سویرے کی برکات ہے، یہ مراقبے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور۔ ذکر نیم شبی، شب کہتے ہیں رات کو، نیم شب کہتے ہیں آدھی رات کو۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ آدھی رات کا ذکر، یہ مراقبے، یہ میڈیٹیشن، یہ سرور، اور اس سے حاصل ہونے والی یہ خوشی تیرے خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ تیرے سیلف کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اگر تیری باطنی زندگی ان چیزوں سے گائیڈڈ نہیں ہے تو تیری لائف میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ ہم کہتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں، مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے اور بہترین چیزیں دنیا میں حاصل کرنے کی ٹیکنکس بتاتے ہیں۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے وہ کام کرو جو سب سے پہلے ضروری ہے۔ بھئی ہمیں کوئی بھی پوچھے کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہے، امام زمان مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان میں یہ سوال پوچھا تھا نا۔ ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم بنیادی کام کون سا ہے؟ جماعت نے کیا جواب دیا تھا، اور آج بھی ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا کہ عبادت خداوند۔ تو فرسٹ تھنگ تو ہمیں معلوم ہے نا، تو یہ ہم کیا ٹیچنگ دے رہے ہیں؟ فرسٹ تھنگ فرسٹ کہاں ہے؟ فرسٹ تھنگ فرسٹ کیا خالی مینجمنٹ بھی فرسٹ تھنگ فرسٹ آتا ہے، لائف مینج کرنے میں نہیں آتا؟ سب چیز دنیا سے ختم ہو جائے گی تو جو چیز باقی رہنے والی وہ ہماری عبادت ہے، وہ ہماری روحانی زندگی ہے، وہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے ٹائم ٹیبل میں فرسٹ تھنگ کدھر ہے؟ مولا نے اپنے 48ویں جامع میں ہمارے طالب علموں کو ایک ہدایت دی تھی۔ مولا نے فرمایا ایوری اسٹوڈنٹ مسٹ اسپینڈ ایٹ لیسٹ ہاف این آور ان میڈیٹیشن۔ ہر طالب علم کو آدھا گھنٹہ میڈیٹیشن میں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ میڈیٹیشن ہمارے مائنڈ کو انرجائز کرتا ہے، ہمارے مائنڈ کو انریچ کرتا ہے، ہمارے مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے، ہمارے نرشمنٹ ہمارے باطن کو اور ہمارے برین کو اور مائنڈ کو پہنچاتا ہے۔ تو کیوں نہ کرے؟ بہرحال ہماری جو تعلیمی ذمہ داریاں ہیں، آف کورس مولا نے اس کے بارے میں ہمیں فرمایا ہے کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہ کریں اور ایک بیلنس اپروچ اور بیلنس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم اس زندگی کے اندر آگے بڑھیں۔ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ جہاں شکوہ اور جواب شکوہ کی بات کر رہا ہے، اللہ سے بہت سی شکایات کی کہ بھئی ساری مصیبتیں مسلمانوں پہ آ رہی ہے، پھر جواب بھی اللہ نے جو دیا ہے اس کو وہ اپنی زبانی بیان کرتا ہے۔ تو جہاں صبح اٹھنے کی بات اس نے کی ہے تو کہا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ان سے کہ تم شکایت تو بہت کرتے ہو، مگر یہ بتاؤ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے۔ صبح اٹھنا تم کو کتنا بھاری پڑتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ آ کے میرے سے بات کرو۔ ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تمہیں تو نیند سے محبت ہے، ہم سے کب محبت ہے؟ اگر ہم سے محبت ہوتی تو ہم تمہیں جس وقت پہ بلاتے اس وقت تم آتے۔ تو تھوڑا ٹائم لے کر آرام سے بیٹھ کے غور کر کے مولا فرماتے نا پروڈنٹلی اپنی لائف گزارے، دانش مندی سے اپنی زندگی کو گزارے، اپنی زندگی کو ایسیس کریں، ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جو ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تو اتنا ہی رہنے والا ہے، 24 گھنٹے کا 25 گھنٹہ نہیں ہونے والا ہے، اس کو ہمیں مینیج کرنا ہے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری لائف کا فرسٹ تھنگ کیا ہے۔ اگر یہ عبادت ہماری زندگی میں پرائیورٹی میں نہیں ہے تو پھر اس کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری باطنی زندگی، روحانی زندگی ہماری زندگی کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، جو مولا نے فرمایا کسی بھی چیز کے لیے آپ اپنے اس روحانی زندگی کو سیکریفائس نہ کریں تو وہ فرسٹ تھنگ ہے اور وہ ہمارے پروگرام میں پہلی جگہ پہ آنا چاہیے۔ عبادت میں بیت الخیال کی جو ہماری عبادت ہے اس کا تعلق ہمارے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ تیاریاں ہوتی ہیں۔
چونکہ یہ کوئی میکینیکل چیز نہیں ہے. آپ نے سوئچ آن کیا تو لائٹ جل گئی, آف کر دیا تو بند ہو گئی, آپ نے اب تو ریموٹ سے سارا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا وجود اس طرح ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتا ہے. اس کی ایک روحانیت کی ایک ڈفرینٹ میکینزم ہے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم روحانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ایک لائف سٹائل ہے. بیت الخیال میں یا عبادت میں, میڈیٹیشن میں سیریس ہونا یہ ایک لائف سٹائل ہے. ڈفرینٹ قسم کے لوگ ڈفرینٹ لائف سٹائل گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر لوگوں, بھائی کچھ لوگوں کی زندگی میں ہمارا PR بہت امپورٹنٹ ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا امپورٹنٹ ہے, فائن, ان کی لائف سٹائل میں وہ پرائرٹی ہے. کچھ لوگ بھائی بزنس کانٹیکٹس میں ہمیشہ مینٹین کر کے رکھنا ہے, ان کی لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ سوشل ہے, بھائی سوشل لائف ہمیں زیادہ گزارنی چاہیے, ان کی ایک لائف سٹائل ہے. بہت سے لوگ بہت انٹروسپیکٹ ہے, جو اپنی تنہائی میں اپنے سیلف پوزیسڈ طریقے میں بھائی کسی سے بات نہیں, اپنے میں رہو, یہ ان کی لائف سٹائل ہے. ہر ایک کی اپنے لائف سٹائل ہے. تو بیت الخیال یا بندگی اور روحانیت کی زندگی گزارنے والوں کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی جو باطنی زندگی کی ویلیوز ہے وہ پرائرٹی پہ ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہ کسی اور چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا, بڑے بزنس مین ہیں ماشاءاللہ, دنیا بھر میں بزنس پھیلے ہوئے ہیں, ارب پتی کروڑ پتی وہ لوگ ہیں, مگر ان کی لائف سٹائل ہے کہ 9 بجے سو جاتے, 9 بجے سو جاتے, 9 بجے کے بعد فون کرے تو وہ نہیں ملتے ہیں آپ کو. وہ صبح 3 بجے جماعت خانے میں جاتے ہیں. تو ان کا انڈسٹریلسٹ ہونا, پیسے والا ہونا, بہت سارے چین آف سٹورز کا مالک ہونا ان کو ان چیزوں سے نہیں روکتا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے. دوسرے ہم میں سے بہت ہم لوگ ایسے ہیں بھائی کوئی کام کاج نہیں ہے, مگر رات کو 2 بجے سے پہلے نہیں سو پاتے ہیں, بہت بزی ہیں. فائن, یہ ہماری لائف سٹائل ہے. تو یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہماری روحانی زندگی کو کون سی جگہ دیتے ہیں. اپنی زندگی کو ماڈریٹ رکھیں, اعتدال پہ رکھیں. کھانا پینا, انٹرٹینمنٹ, گھومنا پھرنا, بولنا چالنا, وہ ایک اعتدال ماڈریشن کے ساتھ ہونی چاہیے. بہت زیادہ مادی زندگی سے پرہیز کریں. سٹف, سامان, لگژریس سامان, اچھا مکان ہونا چاہیے, دنیا کی ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے, اس کی تمنا ہونی چاہیے. مگر یاد رکھیے, جتنا اسٹف آپ گھر میں بڑھاتے جاتے ہیں اتنا ہمارا برین آکیوپائڈ ہوتا جاتا ہے, اتنا ہمارا مائنڈ آکیوپائڈ ہوتا جاتا ہے. ہم اتنا زیادہ بھاری بوجھ لے کر دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ان تمام چیزوں کی فکر کر رہی ہوتی ہے. اس لیے سمپلیفائی. جو روحانیت کے لوگ ہیں وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں, یعنی انکلٹر یور سیلف کہتے ہیں نا. کلٹر آپ سمجھتے ہیں, کباڑ خانہ جو ہمارے ڈراور میں ہوتا ہے, ہمارے گوڈاؤن میں ہوتا ہے, ہمارے کچن میں ہوتا ہے, ہمارے کلوسٹ میں ہوتا ہے. کلٹر جو ہے وہ ہمارے برین کو, ہمارے دماغ کو بہت پریشان کرتا ہے کہ دنیا بھر کی چیزیں ہم جمع کرتے, کہتے ہیں آپ ان میں سے جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ رکھیے اپنے پاس, باقی کم کیجئے. جو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں, استعمال نہیں ہوگا, نکال دیجئے اپنے گھر سے. ہلکا پھلکا ہو جائیے. بھئی 2 نئے کپڑے جوڑے کے لیے تو پرانے 2 نکال دیجئے, اس کو اسٹور مت کرتے جائیے کہ اب جگہ نہ رہے, کوئی اور پہن لے گا اس کو. جسٹ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, کلٹر نہ کرے. جتنا زیادہ میٹیریل چیزیں جمع کریں گے اتنا زیادہ ہم آکیوپائڈ رہیں گے ان چیزوں میں, وہ بوجھ بن جائے گا اور بھاری بوجھ اٹھا کر چلنا مشکل ہوتا ہے. لائٹ کر دیں اپنے آپ کو, خود محسوس کریں گے کہ بھئی آفٹر آل یہ چیزیں جمع کر رہے ہیں مگر ایک دن یہ سب چیزیں رہ جانے والی, پیچھے والے لڑیں گے اس کے اوپر, وہ میرا کیا ہوگا, میں تو آگے نکل جاؤں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر. تو چیزیں اتنی ہو جتنی ہماری لائف میں ہمیں ضروری ہے. دن کو بھی جتنا وقت ہمیں ملتا ہے, مولا نے بھی انکریج کیا ہے, آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح پڑھیں, ذکر کریں, یا اللہ, یا محمد, یا علی. اپنے اعمال اچھے رکھیں, ایتھیکل لائف گزاریں.
دیانتداری اور ایمانداری کی زندگی گزارے. اس سے ہماری روح تیار ہوتی ہے اللہ کے اس نام کے ساتھ اٹیچ ہونے کے ساتھ ہی اس کا اثر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, سوکھی لکڑیاں ہوتی ہے, ماچس مارو تو فوراً آگ لگ جاتی. ٹھیک ہے, گیلی لکڑی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آگ لگاؤ, دھواں نکلتا, دھواں نکلتا ہے. اس وقت تک دھواں نکلتا ہے جب تک اس میں ذرا سی بھی رطوبت, موئسچر باقی ہے. جب تک سارا موئسچر نہیں نکلے گا تب تک دھواں نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر پولوشن ہے, ایڈلٹریشن ہے ہمارے اعمال میں, تو دھواں نکلتا ہے. اعمال اگر اچھے ہیں تو سوکھی لکڑی کی طرح ہم ہیں, ذکر میں بیٹھے, مولا کا نام یاد کیا کہ اٹیچ ہو گئے, وہ ہمیں کنزیوم کر لیتا ہے فوراً. اللہ کا وہ نام, وہ ذکر ہمیں کنزیوم کر لیتا ہے اور ہم فوراً اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اس میں رزق حلال اور دسون بہت ضروری ہے. ہماری کمائی پاک, صاف ستھری, حق اور حلال کی کمائی ہو, اور امام کا حق دسون مال واجبات اس میں سے نکلا ہوا ہو, تاکہ جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے وہ لقمان بنائے, وہ آگ پیدا نہ کرے اور وہ ہمارے اندر کی جو فلیم ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرے. عبادت کے دوران جب بندگی میں ہم بیٹھتے ہیں, باقاعدگی سے اٹھیں, اپنی ڈسپلن پوری کریں, ریگولرلی اٹھیں. یہ ہر روز کا ہمارا اٹھنا ایک ایک قدم بڑھانا ہے. کہتے ہیں ایک ایک قدم اگر آدمی روز چلے, ایک قدم, تو بھی وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر لیتا ہے. تو اگر ہمارا ہر روز کا اٹھنا ایک قدم آگے بڑھنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کے دوران کتنے قریب ہو جائیں گے. اور خدا فرماتا ہے تم ایک قدم آتے ہو تو میں 100 قدم تمہاری طرف آتا ہوں. تم پیدل چلتے ہو تو میں دوڑ کے تمہاری طرف آتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے بلاتے ہو تو میں تمہیں بلاتا ہوں. تم مجھے یاد کرتے ہو, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ہم اسے یاد کرے وہ بات اور ہے, مگر وہ ہمیں یاد کرے وہ بات بالکل اور ہے. اور وہ جب ہمیں یاد کرے تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو ہمیں یہاں رکھ سکتی ہے. تو اللہ ہمیں یاد کرے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. تو ہمارا اٹھنا, ذکر کرنا جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے. اس لیے اس سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کچھ نہیں ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, ہمیں نہیں معلوم بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم کس رفتار کے ساتھ اس نور کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. جس دن وہ راز کھلے گا اس دن ہمیں پتا چلے گا. ہم تو اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں نا, کوئی بیپار کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, لین دین کے لیے نہیں بیٹھے, اپنے وقت پہ حاضر ہوئے, یا مولا ہیئر آئی ایم, یا مولا یہ تیرا بندہ آیا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. یا مولا میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں, تو مجھے اپنا لے. اب دیکھیے وہ خود ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے جائے گا آگے, وہ ہاتھ پکڑ کے ہماری رہنمائی کرے گا. ہمیں صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اور اٹھیں تو اپنے آپ کو مبارکباد دیں, شکر کرے یا مولا تو نے مجھے اٹھایا. بندگی کی تو خوشی محسوس کرے اپنے اندر کہ یا مولا آج کا دن تو نے یہ برکات مجھے دی ہے کہ تو مجھے اس قابل بنایا کہ میں آیا ہوں, بندگی میں بیٹھا ہوں. تیری یہ اعانت, تیری یہ مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا. یہ ڈیلی بیسس پہ مولا کا شکرانہ ادا ہوتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی مہربانی ہے, بہت بڑی مدد ہے خدا کی اگر ہم صبح اٹھ پاتے ہیں اور جماعت خانے جا پاتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ہم جماعت خانے نہیں جا پاتے, کوئی بھی ہمارا ریزن ہو جس کے ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں, ہمیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں, تو ہم گھر میں عبادت کر سکتے ہیں. اور ہم گھر میں عبادت کریں, اور گھر میں اپنے لیے ممکن ہو تو ایک جگہ مخصوص بنا لیں. پھر بھلے وہ ایک چیئر ہے, آپ ایک چادر ہے, ایک میٹ ہے, کوئی ایک کونا ہے, اگر کوئی کمرہ ہے تو ٹھیک ہے, اس کو مخصوص کر لیں. یہ اس کام کے واسطے ہے. اللہ نے بھی یہ گھر کو مخصوص کیا ہے تو کوئی معنی ہے اس کا. اللہ نے عبادت گاہ مخصوص کیا ہوا ہے. یہاں سالوں کی اور ہزاروں مولا کے بندوں کی اور مومنین کی عبادت بندگی اور تسبیحات کا جو وائبریشن کا خزانہ ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کیوں مولا فرماتے ہیں کہ جماعت خانے میں ہمارا نور موجود ہے. تو جہاں ہم ذکر کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, وہ جگہ ایک وائبریشن کا ایک ٹریجر
پیدا ہو جاتا ہے. ہم جہاں بھی بیٹھ رہے ہیں پھر آپ محسوس کریں گے جب بھی آپ وہاں جاتے ہیں کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. جماعت خانہ کے باہر سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں ہم پورا بدل جاتے ہیں نا. کیوں بدل جاتے ہیں؟ اس انوائرمنٹ میں ہم ایک بیریئرز کراس کر کے اسپرچول انوائرمنٹ میں آتے ہیں. تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اگر ہماری مجبوری ہے تو گھر میں بھی ایسی جگہ چھوٹی سی بنا کے رکھیں. پھر آپ دیکھیے وہاں جائیں گے وہ جگہ خود جو ہے وہ آپ کو کنزیوم کرے گی, آپ کو لے لے گی اور آپ کو انکریج کرے گی, مدد کرے گی آپ کی کہ ہم اس عبادت کے راستے میں آگے بڑھیں. تو جہاں تک ممکن ہو ہم اس جگہ کو اپنے لیے مخصوص کر سکتے ہیں. دل کھول کر تسلیم کے ساتھ, سرنڈر کے ساتھ, سبمیشن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو عبادت میں بٹھائیں. اور ناکامی, فیلئر, مولا نے فرمایا ایسی چیزیں ذہن میں نہ لائیں چونکہ آپ کوئی ایگزام میں نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ ابھی 5 بجے تک میرا پرچہ حل نہیں ہوا تو وہ مجھے فیل کر دے گا مولا. دیر از نتھنگ لائک امپروپرائٹی. اتنا اچھا کام کرنے کے لیے بندگی میں آ کے بیٹھے ہیں تو وہاں خوف کی کیا بات ہے, ناکامی, فیلئر کی کیا بات ہے؟ دیر از نتھنگ لائک فیلئر. یہاں صرف اچھائی 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 اور اچھائی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے خوشی کے ساتھ, سبمیشن کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ اس عبادت میں آ کے بیٹھیں. اپنی عبادت کی پریکٹس, اپنی باطنیت, اپنی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں لوگوں سے بات نہ کرے. باتیں ظاہری ہے, زبان کھول دی تو سب چیز کھل جاتا ہے. پرسنل, پرائیویٹ, انڈیویجول. مولانا نے فرمایا یہ آپ کا ذاتی رشتہ ہے, خانگی رشتہ ہے, انفرادی رشتہ ہے. تو اس کو پرائیویٹ رکھیے, پرسنل رکھیے, انڈیویجول رکھیے. یہ چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں لوگوں سے میں پوچھوں, باتیں کروں تو مجھے پتا چلے, گائیڈنس ملے مجھے. کسی سے پوچھنے, کسی سے پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ست شبد ہے گرو ہمارا, وہ نام, وہ اللہ کا نام خود آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ کو بتائے گا. کوئی اور کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہر ایک کا اپنا راستہ ہے, ہر ایک کی اپنی دنیا ہے. یہ باتیں کسی اور سے ڈسکس کرنے کی نہیں ہے. یہ مرید اور امام کے درمیان کا ہی راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم اپنے باطن اور روحانی زندگی کی طرف داخل ہوتے ہیں, جو ہماری اصل دولت ہے, جو ہماری اصل دنیا ہے. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. مولا نے فرمایا آپ کو ایک دفعہ یہ چیز حاصل ہوگی, اس ایک دفعہ اس راستے میں ہم چل پڑے تو پھر آپ پورا جو دنیا کے بارے میں ہمارا آؤٹ لک ہے وہ چینج ہو جائے گا. ہم دنیا کو بہت ہی مختلف نظروں سے دیکھیں گے. وہ چیزیں جو ہمیں بہت اہمیت نظر آتی تھی جن کی, ایسا لگے گا کہ بیکار سی چیزیں ہیں. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. دنیا کی چیزیں آنی جانی ہے مگر اصل جو ہماری دولت ہے اندر کی ہے. اور اس دولت کو حاصل کرنے کا راستہ بیت الخیال ہے. اس کی چابی وہ نام ہے جو زمانے کے امام ہمیں دیتے ہیں. اس کی چابی اللہ کا نام ہے, اور اس چابی سے اپنے باطنی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. خدا نور مولانا شاہ کریم الحسنی حاضر امام ہم سب کو عبادت, بندگی اور روحانیت میں آگے بڑھائیں. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت اور آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.